ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ہے۔ اسی لیے تقریباً سارا ہی مہینہ اس کا تذکرہ چلتا رہتا ہے مختلف حوالوں سے، اور بالخصوص 12 ربیع الاول کو ہم نے چونکہ یہ طے کر لیا ہے یا ایک بات مسلم ہو گئی ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے اس دن ہم اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ مناسب تو یہ تھا کہ اگلے جمعے میں کہتا، لیکن میں نے قصداً پہلے جمعے ان باتوں کو کہنے کا ارادہ کر لیا ہے تاکہ جو ہم غلط کام کرتے ہیں اس پاکیزہ دن میں، شاید ہو سکتا ہے اس کے سوچنے سمجھنے کا موقع ملے اور اس پر اس کا کوئی ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت مبارکہ پر احسان جتایا ہے کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے نوع انسانی پر، عربوں پر، عجمیوں پر بھی، ساری دنیا پر، اور بالخصوص ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ یعنی آپ کا جو احسان ہے وہ پوری دنیا پر بھی ہے اور اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، لیکن جو خاص آپ کا احسان ہے اللہ کا حضور کی بعثت کے حوالے سے وہ امت مسلمہ پر اور مومنوں پر ہے۔ حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کو آپ پڑھ جائیے اور احادیث مبارکہ کو بھی دیکھ لیجئے، اس احسان کے سوا اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا۔ حالانکہ اللہ نے انسانوں پر کہ اب ہر مخلوق پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کا اگر استقصاء کرنا چاہیں، ان کو شمار کرنا چاہیں تو ممکن نہیں۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ آدم آپ اپنا جسم ہی دیکھ لیجئے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، بھوک لگنا کتنی بڑی نعمت ہے، کھانا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے، احساسات کتنی بڑی نعمت ہے، ذہن اور دماغ کی رسائی وہ کتنی بڑی نعمت ہے، قوت ایجاد اور قوت اور مختلف قسم کی قوتیں اور توانائیاں جو انسانی دل و دماغ کو اللہ نے دے رکھی ہیں وہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم جس زمین پر رہتے ہیں وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، سر پر تنا ہوا آسمان ہے وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، سورج چمکتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ نہ چمکتا تو ہمارے گھروں میں کبھی چولہا نہ جلتا، کبھی ہمارے دانے نہ پکتے، کبھی ہمیں آٹا نصیب نہ ہوتا، کبھی ہم روٹی نہ کھا سکتے۔ اس طرح موسموں کے تغیرات وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چاند کا چمکنا اور دمکنا وہ خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی دیکھو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے اگر خصائص گنے جائیں تو کوئی شمار نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ نے عجیب و غریب بنایا۔ دیکھو اس کو اللہ نے بہتا ہوا بنایا، اگر کہیں منجمد کر دیا جاتا تو ہم اس سے کپڑے نہیں دھو سکتے تھے، اس سے پیاس نہیں مٹ سکتی تھی، اس سے آٹا نہیں گوندا جا سکتا تھا، اس سے ہم کوئی کام نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ نے اس کو بہتا ہوا بنایا، اور جہاں سرد موسم ہے، بہت سرد موسم، جیسے آج کل کوئٹے کا کئی درجے نیچے چلا گیا ہے انجماد سے، تو ظاہر ہے کہ وہاں تو پانی سے جو پانی نکلتا نل سے تو وہ زمین پر آنے سے پہلے جم جاتا۔ اس طرح جو دریا ہے وہ جمے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ذخیرے پانی کو جم جاتے ہیں، جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے ظاہر ہے اس میں جماؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پانی کے اندر اللہ نے مستغرق مخلوق رکھی ہے، جس کو ہم آبی مخلوق کہتے ہیں، اور جو مچھلیوں اور بعض چیزوں پر مشتمل ہے، اور وہ مچھلیاں تو ہماری غذا بھی ہیں۔ اب کیا یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جیسے پانی جمے تو نیچے کی مچھلیاں ساری مر جائیں؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس سے کہ اوپر جو برف ہوتی ہے نا وہ گرم ہوتی ہے اور نیچے وہ بھاپ پھینکتی ہے، اس کی وجہ سے نیچے جو مخلوق ہے وہ جمنے وہ کبھی مرنے نہیں پاتی۔ آپ برف توڑیں گے نا تو آپ محسوس کریں کہ نیچے پانی ٹھنڈا ہے، لیکن اوپر کا پانی وہ گرم ہوگا۔ یعنی پانی میں اللہ نے عجیب و غریب چیزیں رکھی ہیں، اس آدمی کبھی ان کو غور و فکر کرے تو حیرت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اسی پانی کو لے لیجئے کہ جہاں کہیں بھی انسانی روح ہے، انسانی بچہ رہتا ہے، کوئی انسانی جسم آباد ہے، کہیں آپ نے سنا ہے کہ وہاں پانی کی کمی واقع ہو گئی اور وہاں پانی نہ پہنچتا؟ پہاڑوں میں برف جمتی ہے،
اور گرمیوں میں آ کر پگھلتی ہے، اسی سے چشمے رواں ہوتے ہیں، اسی سے ندیاں بہتی ہیں، وہ پانی آخر سمندر میں بھی آتا ہے، حتیٰ کہ دریاؤں میں جو روانی کا باعث ہے پانی کا وہی پانی ہے۔ اور وہ وہاں جو چشمے ابلتے ہوئے دیکھیں اور آبشاریں گرتی ہوئی تو آدمی کی جمالیاتی ذوق کی تسکین بھی ہوتی ہے۔ اتنا خوبصورت پانی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں چاندی دھل رہی ہے اور چاندی بہہ رہی ہے۔ مطلب یہ کہ بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان میں سے اللہ نے کسی نعمت کو جتایا نہیں۔ اندازہ کریں نا کہ اتنی بڑی بڑی نعمت ہے کہ خود آدمی اپنے لیے، یہ گھر میں ایک جوڑا رہتا ہے تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اولاد ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، خود گھر ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، رات کا چین اور دن کا کی تگ و دو کا سامان، یہ ساری اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن ان میں سے کمال ہے جو کسی کا نام دے کر یہ کہا ہو کہ دیکھو میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، میرے اس احسان کی قدر کرنا اور اس کو یاد رکھنا۔ لیکن اگر کسی چیز کا احسان جتایا ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار جو نعمتیں مشرق مغرب شمال جنوب میں اللہ کی پھیلی ہوئی ہے، اور خود ربوبیت اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا خالق ہونا اور اس کا قادر ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بے شمار فیضان ہمیں پہنچ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو نعمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے انسانوں کو ملی ہے وہ ظاہر ہے سب سے بڑی۔ اور یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ نعمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ اسی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ بات فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی بنایا۔ دیکھو نا، کافر کو جو ڈھیل ملتی ہے یہاں رہ کر، وہ انکار کرتا ہے، لیکن اس کے انکار پر فوراً پکڑا نہیں جاتا، اس کو ڈھیل پر ڈھیل دی جاتی ہے۔ اور اس کے فائدے دو ہوتے ہیں کہ اگر وہ بالکل نہیں مانتا تو اس کی فائل بڑی ہو جاتی ہے، اب اس کو پکڑنا نسبتاً آسان ہے، اور اس کا بھی اس کے لیے موقع ہے کہ مسلسل غور و فکر کرتا رہے، کبھی اس کا دماغ کھل جائے اور ان باتوں کو قبول کر لے تو اس کی دنیا بھی بن جائے، عقبہ بھی بن جائے۔ اور یہ جو مہلت عمل ہے، جو اللہ کا ایک قانون ہے، یہ سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ آپ کو جو دین دیا گیا ہے اس میں بنیادی باتیں ہی اسی طرح کی ہیں، اور یہ ان میں بہت بڑی بات ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں غیر مسلموں کے لیے اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے۔ یہ قرآن کریم نے رحمت ہی کے حوالے سے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ہم ہر چلنے پھرنے والے کو اس کی معمولی غلطیوں پر پکڑنے لگتے نا تو تم دیکھتے یہاں کوئی چلنے پھرنے والا تمہیں نظر نہ آتا، ادھر غلطی ہوتی ادھر پکڑ لیا جاتا۔ لیکن اللہ نے پیغمبر بھیجے اور سارا یہ قانون نافذ کر دیا، اور یہ ان کی رحمت ہے اللہ کی بھی اور بالخصوص اللہ کے پیغمبروں کی بھی، کہ ان کو رحمت کا ذریعہ بنایا۔ رحمت خود اس کو وہ عطا فرماتا ہے لیکن ذریعہ ان کو بناتا ہے، اور یہ مہلت عمل دے کر ان کے لیے سوچنے سمجھنے اور سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور یہ صرف ہدایت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے بھی آپ معاملات کرتے ہیں اور سب میں اگر مہلت عمل نہ دی گئی ہو اور سوچنے سمجھنے کے مواقع نہ دیے گئے ہوں اور نتائج کو روکا نہ جاتا ہو، اسباب کو اپنا کام کرنے کا موقع نہ دیا جاتا ہو، تو انسان کے لیے بہت ساری دشواریاں پیدا ہو جائیں۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اصل نعمت چونکہ مومنوں پر کا نام لے کر جتائی گئی ہے، اس لیے اس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مومنوں پر جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور حضور جو نعمت بن کر آئے ہیں، دیکھیں کافر اس سے پہلے گھر رکھتا تھا لیکن گھر کو چلانا نہیں جانتا تھا، اس کے بچے تھے وہ اس کی خدمت گزار نہیں تھے، اس کی بیوی تھی وہ اس کی اطاعت شار نہیں تھی، اور اس کی خدمت گزار بھی ہو سکتی ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ واقعی وہ دیانتدار بھی ہو، وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرتی ہے۔ خود یہ آدمی اپنی زندگی میں کہاں تک خیانت کرتا تھا، کہاں تک دیانت کرتا تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اس کے باہمی معاملات وہ بالکل سموتھلی نہیں چلتے تھے، ہر آدمی دوسرے سے جھوٹ بولتا، دوسرے کو دھوکہ دیتا تھا، اور دھوکہ دہی کے نتیجے میں جو آدمی کامیاب رہتا تھا وہ ظاہر بڑا دولت مند بن جاتا تھا، دوسرے آدمی کے کھنڈرات پر وہ اپنی عمارتیں اٹھاتا تھا۔ یہ مسلسل جو انسانی کا تباہی کا ذریعہ بن گیا تھا۔ حالانکہ آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کے اندر اللہ نے دوسرے انسان کے لیے بہت رحمت رکھی ہے، بڑا فیضان رکھا ہے، غمگسار بنایا اس کو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آخر ماں باپ بھی تو انسان ہے نا، وہ اپنی اولاد کے لیے کس طرح سوچتے ہیں،
اور جو اولاد واقعی صحیح معنی میں اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کی جس طرح سوچتی ہے. اور اچھا اسی طرح جب تک حضور تشریف نہیں لائے تھے کوئی آدمی ہمسائیگی کے حقوق سے واقف نہیں تھا, کوئی آدمی معاشرت کے اصولوں سے واقف نہیں تھا, کوئی آدمی صحیح معنی میں معیشت کے بنیادی اصولوں سے واقف نہیں تھا, کوئی آدمی سیاست کے آداب سے واقف نہیں تھا. جو یعنی لوگ لڑنا بیٹھنا جانتے تھے لیکن لڑنے بیٹھنے بھی کچھ آداب ہیں, ان کی کچھ سپیٹ ہونی چاہیے. اگر فوج تھی تو اس کے اندر سپیٹ نہیں تھی, اور اگر لوگ ایک دوسرے لڑتے بیٹھتے تھے تو صرف ہوائے نفس کو پورا کرنے کے لیے یا ظلم ڈھانے کے لیے, یہ نہیں کہ کسی مظلوم کی مدد کے لیے لڑیں یا کسی تنگ یعنی چھوٹے آدمی کو اس کا حق دلانے کے لیے وہ لڑتے ہوں, ایسا نہیں. یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ چیزیں پیدا ہوئی. یہ تو وہ چیز ہے کہ جو انسان کو حضور نے جو انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا, اگر وہ جینے کا طریقہ اللہ کے رسول کی معرفت ہمیں نہ ملتا تو یقین جانیے ہم آج کہیں بڑیاں پوج رہے ہوتے, ہم آج وہی کام کر رہے ہوتے جو غیر مسلم کرتا ہے. بعض ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں یا علم میں آتی ہیں کہ آدمی بڑا حیران ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہمسائے میں جواہر لال نہرو کے بعد جو پڑھا لکھا وزیر اعظم آیا وہ مرارجی دیسائی تھا. شاستری زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. کوئی آدمی میں جتنے ان کے وزراء آئے ان میں اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. یہ تو باقاعدہ CSS کر کے مقابلے کا امتحان کلیئر کر کے یعنی کسی عہدے پر فائز تھا, اس کے بعد آہستہ سے موقع ملا کہ سیاست دان چونکہ تھا ہی اس لیے وہ وزیر اعظم بن گئے. یعنی اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود, باہر برطانیہ کا پڑھا ہوا, یہاں کے سارے سکولوں سے اور سارے کالج اور یونیورسٹیوں سے پاس کر رکھی, اس کے باوجود اس نے ایک دن پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں میں اپنا پیشاب روزانہ 2 اونس پیتا ہوں, تم بھی پیا کرو. اندازہ کرو جو ملک ہم سے 3 گنا بڑا ہے بلکہ 4 گنا بڑا ہے, اس کا وزیر اعظم لوگوں کو پیشاب پینے کی تلقین کر رہا اور کہتا یہ کہ میں نے اس کے فوائد دیکھے, تم بھی پیا کرو. اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کے رسول نہ آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے اور ہمیں بنیادی طہارت کے اصول نہ بتاتے اور حلت و حرمت کی بنیادی قدریں نہ بتاتے تو ہم بھی پیشاب پی رہے ہوتے. آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ لوگ حوض میں بیٹھ کے نہاتے ہیں, مغرب کے لوگ, وہ پہلے پانی بھر لیتے ہیں اس میں جو انہوں نے ڈالنا ہوتا ہے ڈال لیتے ہیں اور اس میں جھاگ سی بناتے ہیں, اس کے بعد وہ کوموڈ سے اٹھ کر بغیر طہارت کیے گندگی سمیت اس کے اندر بیٹھ کر وہی پانی جو گندگی جس کے اندر گھل جاتی ہے وہ سارا اپنے سر پہ ڈالتے ہیں, منہ میں ڈالتے ہیں, اور ان کو پتہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صاف ستھرے بن کے نکلے ہیں. ہمارے یہاں جو طہارت کے اصول دیے گئے ہیں کیونکہ وہ طہارت یہی ہے, اس میں طہارت حکمی بھی ہے, اس میں طہارت حسی بھی ہے. یعنی ایسی بنیادی قدریں بتائی گئی ہیں اور ایسی اس میں نزاکتیں ٹھہرائی گئی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ تفصیلات بتائی گئی لیکن ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. وہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم جہاں سے گندگی نکلتی ہے اس کو دھوتے ضرور ہو, لیکن جہاں سے تمہارا کھانا گزرتا ہے تم اس کو ان دانتوں کو اور ان منہ کو صاف کرنے کا تو اتنا نہیں کرتے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا زور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا یا اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر دیتے رہے ہیں دانتوں کو صاف کرنے کے بارے میں, یہ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں جو کچھ وہ کرتے. تو کہنا صرف یہ ہے کہ اللہ کی ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ڈھب دیا ہے, ایک طریقہ بخشا ہے. اگر اللہ کے رسول نہ آتے تو یہ طریقے ہمیں نہ مل سکتے. اور اسی کو اقبال نے شاید اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف کہا تھا کہ لوگوں زندگی گزارنے کا طریقہ علم سے نہیں آتا, علم اور چیز ہے, زندگی اور چیز ہے. وہ کہتا ہے زندگی کچھ اور شے ہے, علم ہے کچھ اور شے. زندگی سوز جگر ہے, علم ہے سوز دماغ. ہم نے زیادہ یونیورسٹیوں میں سوز دماغ پایا ہے, جہاں تک سوز جگر کا تعلق ہے صرف اللہ کے رسول دیتے. اسی اقبال بار بار اس کی دعائیں کرتا رہا کہ میرے دل کو سوز کی نعمت عطا کر, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. یہ گرمی کہاں سے آتی ہے اور تڑپ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس تعلیم کا نتیجہ ہے, اور جو ہمیں تعلیم ہمارے تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہے اس میں تو اس کا دور دور تک تصور نہیں. ایک اور بات,
ہم ماشاءاللہ ایک الگ امت ہے، جیسے ہندو ایک الگ امت ہے، عیسائی ایک الگ امت ہے، یہودی ایک الگ امت ہے، ہم امت مسلمہ کی حیثیت سے ایک الگ امت ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ الگ امت کا تشخص کہاں سے آیا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تشخص آیا اللہ کے ماننے سے، تو اللہ کو تو عیسائی بھی مانتا، یہودی بھی مانتا، حتیٰ کہ ہندو بھی کسی حد تک مانتا، چاہے گرو کہہ کے مانے یا چاہے پرماتما کہہ کے مانے، اس لیے کہ وہ بالکل بعض دفعے پرماتما کو اللہ کے برابر رکھ کر، اس کے ہم معنی رکھ کر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، ہری چند اختر، اور بڑی خوبصورت بات کہتا تھا، مسلم ہندو ہوتے ہوئے جو کہ سالک وغیرہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو تہذیبی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کے بہت قریب تھے۔ اس کی مشہور نعت ہے جو شاید آپ نے بھی کئی دفعہ پڑھی ہو، کہ کس نے ذروں کو اٹھایا، انسان تو ذرے تھے، ان کو اٹھا کے اور سریا تک کہاں تک پہنچا، کس نے پہنچایا؟ یا کہ ہم قطروں کی مانند تھے، ہمیں سمندر کی وسعت عطا کی، کس نے؟ حضور نے کہا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم؟ کچھ آپ کو پتا ہے در یتیم کیا شے ہوتی ہے؟ بس ہم عربی سے بے خبر ہو کر بہت ساری چیزوں سے بے خبر ہو گئے۔ در موتی کو کہتے ہیں، اور یتیم کا معنی اکلوتا، در یتیم جو کہ سپی میں ایک ہی موتی ڈھلتا ہے اور پلتا ہے، اسی اس کو در یتیم کہتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں میں یتیم پلتے تھے نا، ہم ان کو در یتیم سمجھ کے پالتے تھے، کہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ یہ ہندو ہے جو کہہ رہا ہے۔ اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ دیکھو ہندو۔ لیکن میں جو بتانے لگا ہوں نا بات، یہ تو ایسے درمیان میں آ گئی کہ یہ چلا گیا، ملک کا بٹوارا ہو گیا، یہ وہاں چلا گیا۔ تو وہاں جواہر لال نہرو کی صدارت میں ایک دفعہ جلسہ، ایک مشاعرہ ہوا، تو اس کو معلوم تھا کہ وہاں کو ڈھب کا مکان الاٹ نہیں ہوا، تو اس نے شکایتاً جواہر لال نہرو کی صدارت سے فائدہ اٹھایا اور یہ شعر پڑھا، اور یہ میں نے آغا شورش کشمیری مرحوم سے سنا تھا، باقی نظموں کا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ خدا تو خیر مسلمان تھا، اس سے کیا شکوہ، اللہ تو ہے ہی مسلمان۔ یہ اس کو ان کا نگاہ ہے۔ اب اقبال کا شکوہ پڑھ کے دیکھ لیجیے، وہ تو بار بار شکایت کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے، کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ خدا تو خیر مسلمان تھا، اس سے کیا شکوہ، میرے لیے پرماتما نے کچھ نہ کیا۔ اب یہ پرماتما کیا مانے؟ وہی جس کو ہم خدا کہتے ہیں۔ مطلب یہ ساری قومیں خدا کو مانتی ہیں، تو جب خدا کو سارے مانتے ہیں تو پھر الگ الگ قومیت کا تصور کہاں سے آئے؟ معلوماتوں کو اور چیز ہے نا جو الگ قوم کی شکل بناتی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور بڑی آسان اور سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کو ماننے سے قومی تشخص نہیں پیدا ہوتا، قومی تشخص اللہ کے رسول کے ماننے سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہیں، وہ اللہ کے ساتھ موسیٰ کو ہی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہیں، اور زردشت کے ماننے والے آتش پرست ہیں، اور پرماتما کو ماننے والے، پرماتما نہیں بلکہ ان کے جو اپنے مختلف گرو ہیں ان کو ماننے والے مظاہر ہندو ہیں۔ اسے سکھوں کا حال سمجھ لیجیے۔ یہ سارے وہ ان کو جو الگ تشخص ملا ہے نا، وہ ان کے مذہبی رہنماؤں سے، جن کو یہ اللہ کا رسول مانے یا کچھ اور کہیں وہ ان کی مرضی، لیکن ہے ان کی وجہ سے۔ ہمیں بھی جو اللہ نے الگ تشخص عطا فرمایا، اور جس امت مسلمہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یا اللہ یہاں ایک رسول بھیج، اور اس رسول کا کام کیا ہو
کہ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ، یا اللہ ہمیں اپنا مسلمان بنا کے رکھ، وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِكَ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اپنی اولاد، اپنی تیری ذریت سے، یعنی میری ذریت سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کی ذریت سے، یہاں سے ایک امت مسلمہ اٹھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی، یہی امت مسلمہ کا تحقق اور اس کو تشخص جو ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ملا۔ جو حضور پر ایمان لے آیا وہ الگ ایک امت کا فرد ٹھہرا، اور جو حضور پر ایمان نہیں لایا اس کا کوئی تعلق امت مسلمہ سے نہیں۔ اور پھر اس میں کوئی کسی جغرافیے کا، کوئی رنگ و نسل کا کی کوئی بحث نہیں۔ کوئی آدمی چاہے رنگ و نسل کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے قریبی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اگر اس نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، اللہ کو مانتا ہے وہ لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں۔ ابو لہب حضور کا حقیقی چچا ہے، ابو جہل دور کا چچا ہے، یہ شیبہ اور ولید یہ سارے حضور کے عزیز ہیں، اس لیے کہ یہ امیہ اور ہاشم آپس میں یعنی دو بھائی تھے، اور یہ دونوں کی اولاد ہے، یہ ہاشمی ان کی ایک ہاشم کی اولاد ہے، وہ امیہ کی اولاد ہے، اس لیے آپس میں رشتہ داری ہے۔ لیکن ان میں جو ایمان لایا وہ حضور کے قریب ٹھہرا، لیکن جو ایمان نہیں لایا اس کا کوئی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ دیکھیں جنگ بدر میں سب سے پہلے مبارزت طلب کرنے والا جو آگے نکلا ہے وہ عتبہ ہے قریشی، اور شیبہ ہے اور ولید ہے، ولید اس کا بیٹا ہے، شیبہ اس کا بھائی ہے، اور اس نے غیرت میں آ کر وہ سب سے پہلے نکلنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ بڑا آدمی تھا۔ اس نے اگر یہ کہا حضور سے کہ حضور ہمارے مقابل کے لوگوں کو بھیجیے، ان کے مقابلے میں عبداللہ بن رواحہ ان کے ساتھ دو اور آدمی گئے، اور وہ تینوں کے تینوں انصار تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اپنا تعارف کرائیے، جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا انہوں نے کہا تم مدینے کے رہنے والے ہو، قحطانی عرب ہو، اور ہم عدنانی عرب ہیں، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں، اور تم ہمارے جوڑ کے لوگ نہیں۔ اسی حضور کو آواز دے کر کہا کہ جو ہمارے جوڑ کے ہیں نا اور ہم میں سے ان کو بھیجیے۔ تب حضور نے حضرت حمزہ کو اور حضرت علی کو اور حضرت عبیدہ کو بھیجا۔ یہ تینوں ہاشمی تھے، کوئی کسی دوسرے قبیلے کا نہیں تھا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ قریشی ہیں، یہ بھی قریشی ہیں، فرق اتنا ہے کہ بنی امیہ میں سے یا بنی ہاشم میں سے، لیکن ان کو کس چیز نے جدا کیا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، انہوں نے مانا۔ اب اس ماننے نہ ماننے نے ان میں جو ایک تصور پیدا کیا وہ سراسر دشمنی کا ہے، دونوں ایک دوسرے کے جان لینے والے۔ چنانچہ حضرت علی نے شیبہ کو مارا، نہ ولید کو مارا، عبیدہ کو زخمی کیا، انہوں نے زخمی کیا اس کو اپنے عتبہ کو، اور تیسرا جو آدمی شیبہ اس کو مارا حضرت حمزہ نے، اور اتنے میں جو جلدی فارغ ہو رہا علی نے عتبہ کو مار ڈالا۔ یہ پہلے لوگ ہیں جو مارے گئے، اور تھے کون؟ قریشی، دونوں طرف قریشی۔ عبدالرحمن ابن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب مسلمان ہو گئے تو اس زمانے میں انہوں نے یہ کہا کہ ابا جان جنگ بدر میں کئی دفعہ میری زد میں آئے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے لحاظ کیا کہ کچھ بھی ہو ہمارا دین الگ ہو گیا، لیکن آپ ہیں تو میرے باپ نا۔ تو آپ نے قسم کھا کے فرمایا صدیق اکبر نے کہ بیٹے اگر تم میرے تلوار کی زد میں آتے تو کبھی بچ کے نہ جاتے، کیونکہ اسلام نے ہمارے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں چھوڑا تھا، کہ جو اسلام قبول کرتا ہے وہ ہر لحاظ سے الگ ہے، اور جو قبول نہیں کرتا اس کو کوئی۔ عاص بن وائل ماموں ہیں حضرت عمر کے، حضرت عمر جنگ بدر میں اس کو قتل کرتے، حتیٰ کہ عتبہ کے بیٹے، حیرانی کی بات حذیفہ،
وہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف ہے اور یہ کافر۔ حضرت حذیفہ نے سب سے پہلے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت چاہی، حضور نے کہ نہیں، میں بیٹے کو باپ کے مقابلے میں جاتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے حضور نے ان کو اجازت نہیں دی، ورنہ انہوں نے چاہا کہ ٹھیک ہے میرے باپ ہیں اور ان کے مداح بھی بہت تھے وہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں اس کے خون سے اپنی تلوار رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، میں مسلمان ہوں۔ کنتم علی شفا حفرہ، یہ تو ایک استعارہ ہے اور ایسی ایک تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ یوں سمجھو کہ نیچے ایک ڈھلوان ہے بہت گہری، اس کا کنارہ ہے بہت بلند، اور نیچے سے زمین کھودنے والی یا دریا نے زمین کھود کھود کر اس کنارے کو بہت کمزور کر دیا، کسی وقت میں ٹوٹ سکتا ہے اور آدمی اس کے اندر گر سکتا ہے۔ کہا تم اس کنارے یعنی اس کنارے کے بالکل بڑے ہوئے آگے کنارے پر کھڑے تھے اور قریب تھا کہ ڈوب مرتے اس سمندر میں گر کر کہ اللہ نے تمہیں پیچھے سے پڑھ کے کھینچ کے بچا لیا۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے کنارے پر کھڑے تھے تم، اس گڑھے کے کنارے پر، اللہ نے تمہیں بچایا۔ فانقذکم منہا، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس سے ہم اندازہ کریں کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کے احسان کی قدر کریں اور اس کے ذریعے سے ہم واقعی یکمشت بننا چاہتے ہیں، تو پھر لازمی ہے کہ ہم اسلام کو ہر حوالے سے اپنی اصل شناخت اور اپنی پہچان بنائیں۔ اگر ہم یہ کہتے رہے چونکہ ہم اردو بولتے ہیں تو اردو بولنے والے ایک الگ امت ہے یا الگ قوم ہے، ہندی اور سندھی الگ ہے، بلوچستانی الگ ہے اور پنجابی الگ، تو پھر آپ مجھے بتائیے اپنے اسلام کہاں گئے؟ اسلام ان سب کو ایک کر سکتا ہے، لیکن بلوچستانی نسبت پنجابی کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتی اور پنجابی نسبت سندھی کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتی۔ یہ ایم کیو ایم نے جو سب سے بڑا تماشا رچا رکھا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے صرف ایک لسانی بنیاد پر، ایک لسانی وحدت پر لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر رکھا ہے اور ان میں اتنے بڑے مکروہ احساسات پیدا کر رکھے ہیں کہ جو جانتے ہیں وہ بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت کو روایت کرتے ہیں، جس کا یقین نہیں آتا کہ واقعی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے، بالکل حیوان بن کے رہ گئے۔ اگر ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو کبھی نہ بھولیں کہ حضور نے حیوانوں کو انسان بنایا تھا کہ جو کل کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے، اب ایسا بھی ہوا کہ ایک جنگ میں ایک صحابی پانی پلانے کے لیے گئے زخمیوں کو، ایک آدمی کے پاس پہنچے اور اسے دہائی دی العطش العطش، پیاس پیاس۔ جب وہ پانی کا پیالہ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اتنے میں دوسرے آدمی نے آواز دی کہ پہلے مجھے پانی دیا جائے۔ انہوں نے سر پھیر دیا، کہا پہلے اس کو پلائیے۔ وہ جب دوسرے آدمی کے پاس پہنچا تو تیسرے نے آواز دی، انہوں نے بھی سر پھیر دیا، انہوں نے کہا پہلے اس کا خیال کریں آپ۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، جب وہ واپس پلٹ کے دوسرے آدمی کے پاس پہنچے وہ بھی جان ہار چکا تھا، اور جب وہ پہلے آدمی کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو کل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج خون دے کر اور جان دے کر دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کس کی برکت تھی اور کس کا احسان تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اسی اللہ اس پر احسان نہ جتائے تو کیوں نہ جتائے کہ تمہیں تو میری انسانیت دی ہے۔ اور اقبال مرحوم نے اسی کے نکل جانے کی وجہ سے ماتم کیا تقریباً صورتحال کا، اس نے کہا کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، انسان بکھر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کی زباں ہو جا، محبت کا بیاں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ ایرانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اوڑھنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اوڑھنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، نہیں تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، اور نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اب کون کہے اس پاکستان والوں کو کہ خدا کے لیے یہی ایک راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا تھا، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو
جو دونوں چیزیں ان کو ہمیں عطا کی تھی قرآن و سنت کو، اس کو قبول کر کے ایک حبل اللہ کو قبول کر لیں اور باقی ہر راستہ چھوڑ دیں، تو آج بھی ہماری عافیت ہے اور ہماری ترقی کا راستہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپس میں لڑتے رہیں گے اور لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے۔ اللہ، وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔